اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر پارہ ام، جس کو الحرمین پبلشرز کراچی پاکستان نے چھاپا ہے، اور یہ تالیف ہے سید ذوالفقار علی زیدی صاحب کی۔ آج ہم سورۃ الفلق کے بارے میں اس تفسیر سے پڑھیں گے۔ یہ سورہ مکے میں نازل ہوا ہے۔ نزولی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 20 ہے، اور موجودہ ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 113 ہے۔ اس سورہ کا نام فلق ہے۔ فلق و ناس دونوں کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو عنوان ہے، فضائل و خواص سورہ۔ قرآن مجید کی یہ دو صورتیں فلق و ناس، جن کو معوذتین بھی کہتے ہیں، بے مثل و بے نظیر ہیں۔ پورے قرآن میں ان جیسی صورتیں نہیں ہیں۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ ان جیسی آیتیں اور کوئی نازل نہیں ہوئی ہیں جو دو صورتوں فلق اور ناس کی ہیں۔ ایک اور مقام پر اپنے اصحاب سے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں قرآن کی سب سے افضل صورتوں کی تعلیم دوں؟ اس نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صورتیں فلق اور ناس ہیں۔ یہ تفسیر نور الثقلین میں، تفسیر مجموع البیان میں، اور تفسیر منہج الصادقین اور تفسیر در منصور میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید کی ان دو صورتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر ایک پوری صورت اپنی جگہ ایک مکمل جملہ ہے۔ یعنی سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق سے لے کر ومن شر حاسد اذا حسد تک، اور سورہ ناس قل اعوذ برب الناس سے لے کر من الجنۃ والناس تک ایک ایک مکمل جملہ ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوئی اور انہیں شدید تکلیف محسوس ہوئی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی طرف کھڑے ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قل اعوذ برب الفلق کے ساتھ تعویذ الہی دی، اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے قل اعوذ برب الناس کے ذریعے حفظ الہی پیش کیا۔ یہ تفسیر نور الثقلین کی جلد 5 میں لکھا ہوا ہے۔ اور اسی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرے گا تو گویا اس نے اللہ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی تمام کتابوں کی تلاوت کر لی۔ تفسیر در منصور میں لکھا ہے، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند عالم کے نزدیک محبوب ترین صورتوں میں سے سورہ فلق اور سورہ ناس ہیں۔ اور تفسیر برہان میں لکھا ہے کہ جو شخص ہوتے وقت سورہ فلق کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے حج، عمرہ اور روزے رکھنے والے کا ثواب عطا کرے گا۔ تفسیر برہان میں ہی یہ بھی لکھا ہے کہ سورہ فلق ایک مفید تعویذ ہے اور نظر بد کے لیے پناہ گاہ ہے۔ شان نزول کے بارے میں اس عنوان کے تحت لکھا ہے کہ تفسیر مجموع البیان جلد 10 کے حوالے سے اور تفسیر نور الثقلین کی جلد 5 کے حوالے سے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو معوذتین کہا جاتا ہے، کیونکہ ان دو صورتوں میں اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ جیسا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص نماز وتر میں معوذتین فلق و ناس و قل هو اللہ احد پڑھے گا تو اسے کہا جائے گا، اے بندے خدا، تجھے بشارت ہو، اللہ نے تیری نماز وتر قبول کر لی ہے۔ ان دونوں صورتوں کے شان نزول کے بارے میں تفاسیر عامہ میں یہ روایت بیان کی گئی ہے۔ اس کی تفصیل ہم سورہ ناس کے ضمن میں بیان کریں گے کہ کسی یہودی نے آپ پر جادو کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، انہوں نے کنویں میں چھپائے گئے جادو کے وسائل کی نشاندہی کی اور ان چیزوں کو باہر نکالا۔ اس پر 11 گرہیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان دو صورتوں کی تلاوت کی گئی، اس سے ایک
ایک کر کے ساری گرہیں کھل گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحتیاب ہو گئے۔ لیکن روایات اہل بیت علیہم السلام سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی تمام روایات درست نہیں ہیں اور ان کی دلالت بھی ناقص ہے، کیونکہ مشہور قول کے مطابق مکی صورتیں ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ یہودیوں سے مدینے میں پڑا تھا۔ نیز اگر جادوگر اتنی آسانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر سکتے کہ آپ بیمار پڑیں، تو پھر وہ جادو کے زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت جیسے عظیم مقصد سے بھی روک سکتے تھے، جبکہ قرآن مجید وضاحت کے ساتھ اس کی نفی کر رہا ہے اور حضرت کی طرف جادو کی نسبت دینے والوں کو ظالم کہا ہے۔ قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ظالموں نے کہا کہ آپ صرف ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کر رہے ہو، لہذا انہیں کہا جا سکتا ہے کہ آپ پر جادو ہوا ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی عصمت کا عقیدہ ہے، اور عقیدہ ہمیشہ یقین کے ساتھ ہوتا ہے، کسی بھی عقیدے کو غلط روایات کے ساتھ قبول نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بھی ان روایات پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات اہل بیت علیہم السلام کی روایت کے مطابق صرف اس قدر ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوئی اور انہیں کچھ تکلیف ہوئی۔ حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ کے قدموں کی طرف کھڑے ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قل اعوذ برب الفلق کے ساتھ آپ کے لیے پناہ مانگی، اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے قل اعوذ برب الناس کے ذریعے آپ کے لیے پناہ مانگی۔ یہ تفسیر نور ثقلین کی جلد 5 میں اسی سورہ کے ذیل میں لکھا ہے۔ سورہ فلق اور ناس کے منافع اور برکتیں بے شمار ہیں، سب لوگوں کو ان کی حاجت و ضرورت ہے۔ دونوں میں اعوذ کے ساتھ اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم ہے، لہٰذا ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی انسان ان دونوں سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں صورتیں سحر، نظر بد، آفات جسمانی اور امراض روحانی کے دور کرنے میں عظیم تاثیر رکھتی ہیں، اور اگر حقیقت کو سمجھا جائے تو انسان کو ان دونوں صورتوں کی ضرورت کھانے پینے سے بھی زیادہ ہے۔ یہ تو ہر مومن کا عقیدہ ہے کہ دنیا و آخرت کے نقصانات اور فائدے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، بغیر اس کی مشیت و ارادے کے کوئی کسی کو ذرہ برابر نفع نہیں پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان۔ اس لیے دنیا و آخرت کی تمام آفات سے محفوظ رہنے کے لیے انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے اور ساتھ ہی اپنے آپ کو اس کی پناہ میں آنے کے قابل بھی بنا دے۔ سورہ فلق میں خداوند عالم نے دنیاوی آفات سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگنے کا طریقہ بتایا ہے، اور سورہ ناس میں اخروی آفات سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ ان دونوں صورتوں کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے قول کے مطابق ان کا قرآن میں شامل نہیں ہونا ہے۔ یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ اس بارے میں آیت اللہ محسن علی نجفی نے ایک علمی بحث کے ذریعے وضاحت فرمائی ہے۔ تفسیر الکوثر میں آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ قرآنی حیثیت ان دونوں صورتوں کے قرآن کا حصہ ہونے میں تمام مسلمانوں کا اجماع و اتفاق ہے، اور عصر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک تواتر سے ثابت ہے کہ یہ قرآن کا حصہ ہیں۔ یہ بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ان دونوں صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے، جس سے ان دونوں کی قرآنیت کے بارے میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ یہاں ان دونوں صورتوں کی قرآنیت کے بارے میں ایک سوال پیدا ہوا ہے، وہ اس لیے کہ صحیح سند روایات سے یہ ثابت و محقق ہے کہ عبداللہ بن مسعود جیسے جلیل القدر صحابی ان دونوں صورتوں کو قرآن کا حصہ نہیں سمجھتے، کیونکہ یہ بات امام احمد، طبرانی، ابو نعیم اور ابن حسان وغیرہ نے متعدد اسناد اور بیشتر صحیح اسناد سے نقل کی ہے، جس سے اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ ابن مسعود کا یہ موقف تھا۔ عبداللہ بن مسعود کے اس موقف سے قرآن کے تحریف سے محفوظ ہونے کا موقف مخدوش نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن تواتر سے ثابت ہے۔ اس سے جو نظریہ مخدوش ہوتا ہے وہ ہے اصحاب کو بے خطا سمجھنے والا نظریہ، اور یہ نظریہ کہ اصحاب کی خطاؤں کی نشاندہی کرنا توہین صحابہ ہے۔ چنانچہ یہاں صحیح موقف یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود کے موقف نے قرآن کی تحریف سے جو معنویت
یعنی عدم تحریف کا نظریہ مخدوش نہیں ہوتا، بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود سے غلطی سرزد ہوئی اور یہ نظریہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے۔ چنانچہ ابن مسعود اپنی اس رائے کی سند کے طور پر کوئی حدیث نقل نہیں کرتے۔ چنانچہ اس مسئلے کے جواب میں صحیح موقف یہی ہے کہ اس موقف کو عبداللہ بن مسعود کی غلطی تسلیم کی جائے۔ مروی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عبداللہ بن مسعود کے اسی موقف کے بارے میں سوال ہوا، تو جواب میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اخطا ابن مسعود خطا کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں اور اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا، اور اندھیری رات کے شر سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے۔ خداوند عالم نے اپنے حبیب کو اپنے مالک کی پناہ مانگنے کا حکم دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عالم انسانیت کو اس طرف متوجہ کیا ہے کہ اللہ کی توفیق و پناہ کے بغیر تمہارے لیے زندہ رہنا بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہر مرحلے میں تم اسی کی پناہ مانگو، کیونکہ وہی تمہارا رب اور تربیت کرنے والا ہے۔ رب الفلق کی پناہ مانگنے کا حکم ہوا، یعنی فلق کے پروردگار کی پناہ مانگو۔ فلق کے لغوی معنی شگافتہ کرنے کے لیے، جیسے بعض دوسری آیات میں فالق کی صفت بیان کی گئی ہے، جیسے سورہ انعام کی آیت نمبر 95 میں ارشاد ہوا ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فأنا تؤفکون۔ خدا ہی دانے اور گٹھلی کو شگافتہ کرنے والا ہے، جو مردے کو زندہ سے نکالتا ہے اور زندہ کو مردے سے نکالتا ہے، وہی تو اللہ ہے، تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو۔ اور اسی طرح اسی صورت کی آیت نمبر 96 میں ارشاد ہوا فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلک تقدیر العزیز العلیم۔ صبح کو شگافتہ کرنے والا ہے اور رات کو ساکن کر دیا اور سورج و چاند کو ایک مقررہ حساب میں رکھا، یہ اس جاننے والے اور غلبہ پانے والے کا مقرر کیا ہوا نظام ہے۔ اگرچہ اس آیت میں رب الفلق سے صرف صبح کے شگافتہ کرنے کے معنی لیے گئے، لیکن لفظ فلق کو مطلق شگافتہ کرنے کے معنوں میں لیا جائے، کیونکہ جہاں فالق الاصباح ہے وہیں پر فالق الحب والنوى بھی ہے۔ وہ اندھیرے کو شگافتہ کر کے دن نکالتا ہے، انڈے کو شگافتہ کر کے چوزا، اس طرح اس کی وہ مخلوقات جو رحم یا انڈوں سے شگافتہ ہونے کی صورت میں نکلتے ہیں۔ زمین کو شگافتہ کر کے چشمہ نکالنے والا ہے۔ ایسی ذات سے پناہ مانگو جو اندھیروں کو شگافتہ کر کے مخلوقات سے اس دنیا کو منور کرنے کی قدرت رکھتی ہے۔ اس جملے میں اللہ تعالیٰ کی دوسری تمام صفات میں سے رب الفلق کو اختیار کرنے کی ایک حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ رات کا اندھیرا اکثر برائیوں اور آفات کا سبب بنتا ہے اور صبح کی روشنی انہیں دور کرتی ہے۔ اسی طرح انسان اگر اللہ کی پناہ حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی آفات کو دور کرے گا۔ یہ مفہوم مظہری ہے۔ من شر ما خلق، اس نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں ان کے شر سے انسان کے جسم و روح کے لیے جو چیزیں فائدہ مند ہیں وہ اس کے لیے خیر، اور جو چیزیں انسان کے جسم و روح کے لیے ضرر رساں ہیں وہ انسان کے لیے شر ہیں۔ ہم یہاں پر تفسیر کے نمونہ سے اقتباس پیش کرتے ہیں جس سے اس موضوع کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ من شر ما خلق کی تعبیر کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ آفرینش اور خلقت الہی اپنی ذات میں کوئی شر رکھتی ہے، کیونکہ آفرینش خلقت تو ایک ایجاد ہی ہے، اور ایجاد و وجود خیر محض ہے۔ کون کہتا ہے؟ الذی احسن کل شیء خلقہ۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 7 ہے کہ وہی خدا ہے جس نے جس چیز کو بھی پیدا کیا بہتر اور زیادہ سے زیادہ اچھا کر کے پیدا کیا۔
بلکہ شر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مخلوقات قوانین آفرینش سے منحرف ہو جائیں اور معینہ راستے سے الگ ہو جائیں۔ مثلا ڈنک اور جانوروں کے کاٹنے والے دانت ایک دفاعی حربہ ہیں جنہیں وہ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں استعمال کرتے ہیں۔ اب اگر یہ ہتھیار اپنے موقع و محل پر استعمال ہوں تو خیر ہی خیر ہے، لیکن اگر یہ بے موقع اور دوستی کے مقابلے میں استعمال ہوں تو یہ شر اور برائی ہے۔ بہت سے امور ایسے ہیں جنہیں ہم ظاہر میں شر سمجھتے ہیں لیکن وہ باطن میں خیر ہے۔ مثلا بیدار کرنے والے اور ہوشیار کرنے والے حوادث، بلائیں اور مصائب جو انسان کو خواب غفلت سے بیدار کر کے خدا کی طرف متوجہ کرتے ہیں، مسلمہ طور پر شر نہیں ہیں۔ یہ تفسیر نمونہ کی جلد 15 پر لکھا ہوا ہے۔ من شر ما خلق میں تمام مخلوقات شامل ہیں، اس لیے یہ کلمہ تمام شرور و آفات سے پناہ لینے کے لیے کافی تھا، مگر اس جگہ 3 چیزوں کو ممتاز کر کے ان کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم فرمایا جو اکثر آفات و مصائب کا سبب بنتے۔ نمبر 1، من شر غاسق اذا وقب۔ اس میں غاسق لفظ غسقہ سے مشتق ہے جس کا مطلب ہے اندھیرے کا پھیل جانا اور چھا جانا، جس میں ان تاریک دل حملہ کرنے والوں کے شر سے جو تاریکیوں سے فائدہ اٹھا کر حملہ آور ہوتے ہیں۔ رات کی تخصیص اس وجہ سے ہے کہ یہی وقت جنات، شیاطین، موذی جانوروں، حشرات الارض اور چوروں اور ڈاکوؤں کے پھیلنے اور حملہ کرنے کا وقت ہوتا ہے، اور صبح ہوتے ہی ان کا تسلط ختم ہو جاتا ہے۔ من شر النفاثات فی العقد۔ نفاسات سے مشتق ہے جس کے معنی پھونک مارنے کے ہیں اور عقد کے معنی گرہ لگانے کے ہیں۔ جادو ٹونے کرنے والے ڈورے وغیرہ میں گرہیں لگا کر اس پر جادو کے منتر وغیرہ پڑھ کر پھونکتے ہیں۔ نفاسات فی العقد کا مطلب ہے گرہوں پر پھونکنے والیاں۔ اس میں مؤنث کا صیغہ شاید اس لیے استعمال ہوا ہے کہ اکثر خواتین ہی جادو ٹونے وغیرہ کے وسوسوں میں مبتلا ہوتی ہیں اور بعض اسے کرتی بھی ہے، یعنی ان وسوسہ پیدا کرنے والوں کے شر سے پناہ مانگو جو اپنی باتوں اور برے پروپیگنڈوں سے انسان کے ارادوں، محبتوں، عقیدتوں اور رشتوں کو سست اور کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جادو ٹونا ایک ایسا عمل ہے جو معاشرے کے اندر عدم اعتماد پیدا کرنے کا سبب ہو جاتا ہے۔ اس کے وسوسوں سے انسان کے ایمان کو ٹھیس پہنچتی ہے اور انسان ڈگمگا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے تو جادو کو اسباب طبعی کے اثر میں سے جانا ہے، لیکن یہ خود ایک تحقیق طلب مسئلہ ہے کہ جادو اسباب طبیعہ میں سے ہے یا نہیں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگ جائے۔ تیسری چیز جسے خصوصی طور پر شر کے منبع اور سرچشمہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے، حسد ایک بری شیطانی عادت ہے جو ایمان کی کمزوری، تنگ نظری اور بخل کی وجہ سے انسان میں پیدا ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان دوسروں کے نعمات اور ترقی وغیرہ کو دیکھ کر جلنے لگتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اس صاحب نعمت سے وہ نعمت چھن جائے۔ حسد مذموم اور بری صفت ہے، اس کے بجائے رشک پسندیدہ صفت ہے۔ رشک کا مطلب ہے کہ انسان کسی کی ترقی کو دیکھ کر خود بھی محنت کرے اور اس کی جیسی ترقی حاصل کرے۔ حسد گناہان کبیرہ میں سے ہے، بلکہ گناہان کبیرہ کا سرچشمہ ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے، ختم کرتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کرتی ہے۔ اسی طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دین کی 3 آفتیں ہیں: حسد کرنا، خود پسندی اور فخر و مباحات کرنا، یعنی اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنا۔ حسد کرنے والا حقیقت میں خدا کی حکمت پر اعتراض کرتا ہے کہ اس نے کچھ افراد کو نعمتوں سے نوازا ہے اور اسے وہ نہیں دیا ہے جو دوسروں کو دیا ہے، یعنی کسی کی راحت اور نعمت کو دیکھ کر جلنے لگتا ہے۔ اور حسد ہی وہ عظیم گناہ جو آسمان و زمین پر کیا گیا۔ آسمان پر ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حسد کیا اور انجام کے طور پر خود راندہ درگاہ ہو گیا، اور روئے زمین پر آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل نے اپنے بھائی حابیل سے حسد کیا اور اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں
دست بدعا ہوں کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا ہو۔ وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل ہو، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں اللہ شامل فرما دے کہ ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے قدموں پر اپنی جان کو نثار کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔